بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ الفرقان آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا. یعنی اللہ اسے ایک آرڈر دے رہا ہے تو وہ اللہ کے آرڈر کو قابل التفات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی خواہش کا پیرو بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت سے انکار کر رہا ہے. اللہ کی اطاعت سے انکار کرنا اور خواہش نفس کا پیرو بننا ایسے سمجھ کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اسی طرح کوئی انسان خواہش نفس کے ساتھ ساتھ کسی انسان کے آرڈر کو مانتا ہے، کسی آفیسر کے آرڈر کو مانتا ہے، کسی حاکم کے آرڈر کو مانتا ہے جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے اس انسان کو، اس آفیسر کو، اس جن اور فرشتے کو اپنا معبود بنا لیا. تو اس کا آرڈر اللہ کے آرڈر کی مخالفت میں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا انسان جہنم کا ایندھن بنے. تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پتھروں کی پرستش کرے، لکڑیوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرے، انسانوں کے آستانوں پر جا کر ان کی پرستش کرے، ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، پیشانی کو جھکائے، کسی پیغمبر کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانے. اس کے ساتھ یہ بھی شرک ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اور اللہ کے آرڈرز کو بس پشت ڈالے. اللہ فرماتا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور بھی اپنے چرواہا کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا. انسان وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اسے شعور بھی ہے، پھر بھی وہ اپنی خواہش نفس کو پیرو بنتے ہیں، اپنے ایسے لیڈرز کے، رہنماؤں کے پیرو بنتے ہیں جو انہیں جہنم کی طرف ہانکے لیے جا رہے ہیں، جو انہیں ضلالت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو انہیں گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں. تو ضلالت اور گمراہی کا راستہ دکھانے والے لیڈرز، رہنماؤں کی پیروی کرنا یہ بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے آرڈر کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید، فرعون کا آرڈر وہ راستے پر مبنی نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، اور اپنی قوم کو اوردہم النار، آگ کے گھاٹ اتار دے گا. بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں. تو ایسے لیڈرز کی، ایسے رہنماؤں کی اتباع کرنا ہے جو انہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہوں، انسان کی بدقسمتی کا سبب ہے. خواہش نفس کی پیروی کرنا، اس کو اپنا معبود بنا لینا، انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا. اللہ سے دعا درہ میں اس طرز عمل سے، خواہش نفس کو اپنا معبود بنانے سے، اپنے ایسے لیڈرز کو لیڈر ماننے سے، ان کی اتباع کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے.
جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔